دوستوں، آج وہ عظیم و شان اور بابرکت دن ہم سب کے درمیان تشریف لا چکا ہے جس کا تمام عالم اسلام بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ دوستوں، آج یکم رمضان المبارک کا وہ مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین ماہ رمضان کے مہینے کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتانی تھی کہ میں 2 دن بعد عمرے کی روانگی کے لیے حرم شریف تشریف لے کر جا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا نام لے کے اللہ پاک کے گھر میں مطف میں کھڑے ہو کے آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کروں تو آپ لوگوں نے اپنا نام لازمی کومنٹ سیکشن میں لکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا نام لے کر میں دعا کروں گا اور آپ لوگوں کو لائیو عمرہ بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ اس بات کو چاہتا ہے کہ میں اللہ پاک کے گھر کا دیدار اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے کروں، اور آپ کو بے شمار ویڈیوز یوٹیوب پر مل ہی جائیں گی، لیکن آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی فیملی کی طرح سمجھتا ہوں، میں آپ لوگوں کو اپنے بھائیوں کی طرح، اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں، اور جب کوئی اپنا عمرے پہ جاتا ہے اور وہ آپ کو وہاں سے ویڈیو کال کرے اور آپ کو خانہ کعبہ دکھائے تو دیکھیں ایک فیلنگز کچھ اور آتی ہیں۔ اور جب آپ کا بھائی، آپ کا یہ بھائی، گناہ گار بھائی اس گھر جائے گا اور آپ کے لیے دعا بھی کرے گا تو اللہ والوں آپ لوگوں کی دل گواہی دیں گے، آپ لوگوں کی روح گواہی دے گی کہ واقعی میں ہم تو نہیں جا پائے لیکن ہمارا بھائی گیا جس نے نام لے کے ہمارے لیے دعا کری۔ تو آپ لوگ لازمی بلا جھجک، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، دیکھیں خاص طور پر میری وہ بہنیں جو اپنے پرائیویٹ مسئلے بتاتی ہیں ان کے کومنٹس اسی ٹائم پر میں پڑھ کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، تو لہٰذا آپ نے فکر نہیں کرنی۔ آپ کی جو حاجت ہے، جو مراد ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کے دربار میں آپ کی اس دعا کو رجسٹرڈ کروا دوں تو آپ لوگوں نے لازمی کومنٹ سیکشن میں اپنی دعا کے بارے میں بتانا ہے۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف، کیونکہ آج ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج یکم تاریخ ہے اور اتوار کا دن ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا باکمال اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج وہ دن ہم سب کے درمیان آ چکا ہے جس کا ہر کسی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ میں نے خود ایک ایک دن گن کر یکم رمضان المبارک کا بہت شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کا مہینہ آئے، پہلا روزہ آئے، پہلی سحری اور پہلی افطاری آئے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھوں۔ کیونکہ پچھلے سال جن بندوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا، رب کریم نے مصلی چھوڑنے سے پہلے الحمدللہ ان تمام بندوں کی حاجات کو پورا فرما دیا۔ آپ میرے اس چینل میں 1 سال پہلے جا سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ یکم رمضان کو میں نے کون سی ویڈیو اپلوڈ کری تھی، کتنے ویوز آئے تھے، اور کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کو شہادتیں مل ہی جائیں گی۔ اللہ والوں، اب ماہ رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اس کے لمحات شروع ہو چکے ہیں۔ رمضان کے پہلے دن میں، پہلی رات میں آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے جس کے ذریعے آپ اللہ پاک کو راضی کرنے؟ انشاءاللہ آج وہ عمل آپ کے حوالے کروں گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کے پہلے ہی دن اپنے نصیب کے بنتالوں کو کھلوانا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتے ہی پورا ہو جائے گا۔ آج کا وظیفہ میرا ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے تحفہ ہے جن کے گھر میں فاقے ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ تو آج رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ کے لیے خوشیوں کا ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں، رحمتیں اور برکتوں سے بھرا ہوا ایسا عمل اور وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جب آپ لوگ آج یکم رمضان المبارک اتوار کے دن اگر آپ میں سے کوئی بندہ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے، رب کعبہ کی قسم منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ آج میں رب کریم سے مانگنے کا وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپ پڑھ پھاڑ کر عطا
फरमा देती है। अल्लाह वालों, इतवार का दिन ही बड़ी बरकत वाला है, बड़ी कबूलियत वाला है, बड़ा नूर वाला है। वैसे तो माह रमजानुल मुबारक का हर दिन ही बरकत वाला है, हर लम्हे में रहमतें बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं। अकाबिरीन फरमाते हैं कि जो बंदा नमाज असर के बाद ये छोटा सा अमल पड़ेगा जो मैं आज आपको बताऊंगा, वो क्योंकि एक घड़ी होती है वहां पर कबूलियत वाली, उस घड़ी के अंदर अगर आपने इस वजीफे को पढ़ लिया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। नया घर, मकान, गाड़ी, कोठी, बंगला, गाड़ी, जो आपको चाहिए, पसंद की शादी, पसंद की नौकरी, या फिर आप लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं, जो आपकी हाजत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से आपकी तमाम हाजतों को पूरा फरमाएगा। अल्लाह वालों, जो आपने 3 बार वजीफा पढ़ना है वो तो देखें बहुत ही ज्यादा आसान सा है, 3 बार सूरतुल फातिहा पढ़नी है, लेकिन ये पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। यानी जिस तरीके से आप लोग अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ते थे, लेकिन पहले आप लोग 3 बार सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वजीफा पढ़ेंगे, और जो एंड में दुआ होगी वो दुआ में आपको लाजमी बता दूं कि वो दुआ देखिए बहुत खास होगी। उस दुआ का आपने लाजमी हिस्सा बनना है, क्योंकि ताकि आपको पता चले दुआ मांगने का तरीका क्या है। बहुत सारे लोग वजीफा सही पढ़ते हैं लेकिन दुआ मांगने के उनको तरीके नहीं आते। तो अल्लाह वालों, आज वो तरीका बताऊंगा, वो सच्चा अमल बताऊंगा जो आपकी जिंदगी को 4 चांद लगा देगा। आपकी दुख भरी जिंदगी अगर खुशियों में ना बदल जाए, मेरा गिरेबान पकड़ लेना, इससे बड़ी बात और क्या बोलूंगा। अल्लाह वालों, पिछले साल आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, यकुम रमजान के ही नाम से है, क्योंकि यकुम रमजान देखे पहला दिन जो है, ये माह रमजान का पहला दिन ये ज्यादा रहमत वाला क्यों है, क्योंकि ये रहमत वाले अशरे में आता है और इब्तिदाई चांद है। तो अल्लाह वालों, चांद के मसले में नहीं पड़ते, क्योंकि आप लोगों को, वैसे हम लोगों को बताने की इजाजत भी नहीं है, तो लिहाजा बस आपको इतना कहूंगा कि यकुम रमजानुल मुबारक की बाबरकत रात या बाबरकत दिन में या असर के वक्त अगर आप लोग इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेते हैं तो आपकी दुख भरी जिंदगी खुशियों में बदल जाएगी, आपके रास्ते की तमाम रुकावट हट जाएंगी, आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। अगर आप लोग एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें कामयाबियां मुकद्दर हो जाएं, जिसमें ना आपको दर बदर की ठोकरें खाना पड़े, ना किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, ना उधार मांगना पड़े, तो अल्लाह वालों, आज माह रमजानुल मुबारक की यकुम तारीख और पहले इतवार के दिन ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़िएगा। अल्लाह वालों, माह रमजान का महीना इतनी फजीलत और बरकत वाला है कि जब रमजान का महीना आता है हर घर का दस्तरख्वान सज जाता है, सहरी में रौनक लग जाती है, अफ्तारी में रौनक लग जाती है, हर घर का रिस्क वसी और अरीज हो जाता है, हर घर से परेशानियां टाल दी जाती हैं, उठा ली जाती हैं, हर घर से मुसीबतें उठा ली जाती हैं, हर घर से नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के असरात का खात्मा फरमा दिया जाता है। रब्बे करीम रमजान के महीने में रोजेदारों से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि रोजेदार के लिए रब्बे करीम ने फरमाया हर नेकी का अजर मौजूद है, लेकिन रोजेदार का जो सवाब है, जो उसका अजर है, वो मैं हूं और वो मैं खुद अपने बंदे को दूंगा, वो मेरा और मेरे बंदे का राज है। मैं जितना चाहूंगा रोजेदार को सवाब दूंगा। अल्लाह वालों, इस रमजान के महीने में हर कोई नेकियां कर रहा है, हर कोई नमाजें पढ़ रहा है, तरावियां पढ़ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। वो अपनी जगह पर आप जितना पढ़ेंगे अपने लिए नेकियां कमाएंगे, लेकिन आज यकुम रमजानुल मुबारक पहले इतवार का वो खास वजीफा लेकर आया हूं जो बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है, जिसे पढ़ने के बाद इंसान की तकदीर अचानक बदल जाती है। आज अगर कोई भी बेसब्रा है, आज अगर कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, आज अगर कोई जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, आज अगर कोई रब की रहमतें बरकतों से झोलियां भरवाना चाहता है, तो आज यकुम रमजानुल मुबारक इतवार के दिन ये वजीफा, ये अमल सिर्फ 3 बार पढ़कर देखिएगा। और ये अमल पढ़ना बहुत जरूरी है, इतना लाजमी है कि जिस तरह सालन में नमक हर घर की जरूरत है, हर घर में खाना बनाया जाता है, अगर हर बंदा जानता है कि किसी खाने में नमक कम हो तो उस खाने का जायका पूरा खराब हो जाता है, इसी तरीके से आपकी इबादत में लज्जत आ जाएगी जब आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ेंगे। अगर आप लोग फजर की नमाज के बाद पढ़ना चाहते हैं तो फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, मैं कहूंगा नमाज असर के बाद पढ़िएगा, इशा, तरावी, किसी भी नमाज के बाद इस अमल को पढ़ सकते हैं। बस आप लोगों ने बावजू होकर मुसल्ले पर बैठना है।
اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو نیکیاں کرنا ویسے ہی آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگ ڈپریشن میں ہیں، ڈپریس ہیں، انزائٹی کا شکار ہیں، بلڈ پریشر یا پھر شوگر یا کوئی اور بیماری میں آپ لوگ گرفتار ہیں، تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھیے گا اور اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پی جائیے گا، افطاری میں پی جائیے گا، لیکن اس عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریے گا۔ انشاءاللہ العزیز میرا اللہ پاک آپ لوگوں کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں، برکتیں نازل و نزول فرمائے گا اور آپ کو عطا کرے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج یکم رمضان المبارک پہلے اتوار کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر بس یکم رمضان المبارک کو اتوار کے دن اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا لو۔ اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جو آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں اور بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ پہلے آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کی طرف چلتے ہیں، اور عمل کی رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ اور ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے میں ڈیلی بیسس پر کرتا ہی رہوں گا، لیکن آپ لوگوں نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دیکھیں، 9 سر باز بھرے ہوئے ہیں، اچھی آوازوں والے، جسے نعت خواہ حضرات ہوتے ہیں نا، اچھی آوازوں میں نعت پڑھتے ہیں۔ اچھی آواز میں نعت پڑھنا یا پھر اچھی آواز میں بیان کرنا یا پھر اچھی آواز میں تلاوت کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی کہ آپ لوگ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ آپ کی ریسرچ میں ہے یا وہ اتھینٹک ہے 100%۔ بات کیا ہے، جن کی جس میں ریسرچ نہیں، صرف پیسہ کمانے کے لیے وہ یوٹیوب پر آ گئے ہیں اور آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو ایسے وظیفے ملیں گے، ایسے اعمال ملیں گے جو حقیقت پہ مبنی ہیں۔ اور ویسے بھی الحمدللہ آپ کا یہ بھائی عمرے پہ لے کے اپنی تشریف لے کے جا رہا ہے، تو آپ لوگوں نے لازمی مجھے اپنی دعا کے بارے میں بتانا ہے۔ میں کیونکہ چاہتا ہوں میں آپ کے لیے آسانی کروں گا، اللہ پاک میرے لیے آسانی فرمائے گا۔ تو لہٰذا جیسے پچھلی بار میں عمرے پہ گیا تھا اور آپ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا، الحمدللہ آپ سب لوگوں کے لیے میں نے دعا کری تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جو روزہ رسول ہے، نبی پاک کے روزے کے سامنے اندر میں نے کھڑے ہو کے شورتیں، حالانکہ شورتوں نے ہٹائے بھی نہیں مجھے، اور میں نے دعا کری آپ کے لیے ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کے، جو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، وہاں بیٹھ کے بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے دعا کری تھی۔ تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ بھائی آپ کے لیے دعا کرے، تو لازمی کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے دعا کے لیے کہنا ہے۔ اب اللہ والوں، آج یکم رمضان المبارک اتوار کے دن کی پہلے خاص دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنے نام یا اللہ کا واسطہ، ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، یا رب ذوالجلال تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، تجھے تیرا واسطہ، ہم سب لوگ تیری بارگاہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یا رب ذوالجلال تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں میرے مولا جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہماری دکھ بھری زندگی کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے۔ یا رب ذوالجلال اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، ہم سب کے رزق کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے، رزق حلال، رزق کریم اور رزق قصیر عطا فرما۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو مالکوں کا مالک ہے، اے میرے خالق، اے میرے مالک، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجت کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے جتنے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہمارے کچھ مسلمان بھائی، نام نہاد مسلمان بھائی کہہ رہا ہوں، اللہ پاک معاف کرے، وہ نام نہاد مسلمان جو منافقین ہیں، جو دشمنان اسلام کے ساتھ جڑ کر مسلمانوں کا قلعہ کما کر رہے ہیں، مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، آگ میں جلا رہے ہیں، ان سب کو جہنم کی آگ میں جلانا، ان سب پہ رحم نہیں کرنا میرے مولا، ان کی توبہ بھی قبول نہیں کرنا، ان سب کو نیست و نابود کر دے، ان سب کو میرے مولا جہنم کی آگ کا مزہ چکا، جو دین اسلام کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، ان سب کو
کو نیست و نابود فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، آنکھوں کو بند کر لیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف استغفر اللہ پڑھنا ہے، اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو یاد کرنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور کم سے کم 70 بار استغفار کرنا ہے، کیونکہ نبی پاک بھی 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ 70 بار استغفار کرنا ہے، سجدے میں جانا ہے، اور 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، صرف 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور سر نہیں اٹھانا۔ جب 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، ایک بار میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، 3 بار پڑھنی ہے سجدے کی حالت میں، 3 بار سجدے کی حالت میں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اپنا سر اٹھائیں، اور پھر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، یہ میٹر نہیں کرتا مقصد کیا ہے، یہ میٹر کرتا ہے رب کتنا بڑا ہے، اور ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور رحمت والا عشرہ ہے، تو سوچیں ہم پر رحمت تو ہوگی، ہماری دعائیں تو قبول ہوں گی، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی طریقے سے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھا، اور فوری طور پر ایک بار آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھا، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرا۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پہ جون سا عمل کرنا ہے، یہ بہت خاص عمل ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگ جو وظیفہ پڑھیں گے وہ ہماری اس زندگی میں آنے کا مقصد ہے، یعنی یا حی یا قیوم۔ اللہ والو ہماری اس زندگی میں آنے کا مقصد یہ 2 نام ہیں، یا اللہ یعنی کہ اے ہمارے معبود، اور یا محمد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 2 ایسی ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ دنیا سجائی گئی، ایک اپنے لیے کہ میری عبادت کی جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ میرے حبیب سے محبت کی جائے۔ تو اللہ والوں آج آپ لوگوں نے نبی کریم کے نام کو اور اللہ کے نام کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار 11 ٹائمز آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں اس پوری دنیا کا نظام جو میرا رب ذوالجلال چلا رہا ہے، ہم سب کا رب چلا رہا ہے، اللہ والوں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کی برکت کی ہی وجہ سے ہے۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ۔ اب دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کا ہے۔ اللہ والوں اور جو پہلا عشرہ ہے رحمت والا، اس کی تسبیح بھی یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث ہی ہے۔ تو سوچیں یہ تسبیح کتنی خاص ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی۔ دوستوں رب کریم کے یہ صفاتی نام ہیں اور بہت ہی پاورفل نام ہیں۔ ان کے معنی کیا ہیں؟ ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔
اللہ والو یہ نام رب کریم کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے. اس نام کے طفیل آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی, ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی. اللہ والو صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے اللہ کے حبیب اللہ کے 99 نام ہیں, ان میں سے سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا اللہ کے تمام نام طاقتور ہیں. صحابہ کرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی اور بے حد تحقیق کے بعد صحابہ کرام نے ثابت کیا یا حی یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے, ایک ایسا مجرب اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. یعنی یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھ کر رب سے جو مانگتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات اسے غیب سے عطا فرماتی ہے, آپ کی ہر طرح کی مصیبتیں پریشانیوں کو ختم فرماتی ہے. اللہ والوں آپ یہ وظیفہ اپنی زندگی کے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں. آپ قرضدار ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں, آپ بے اولاد نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں, جو بیٹیاں رشتوں کی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں رشتوں کے لیے پڑھ لیں, اچھے کاروبار کے لیے پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی. یہ ایسا باکمال عمل ہے اللہ والوں, یا حی یا قیوم کا عمل ایسا خاص عمل ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا. کتنی بار پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث ایک بار ہو گیا, یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث 2 بار ہو گیا, یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں, صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے. اللہ والوں سورہ کوثر ہر کسی کو الحمدللہ زبانی آتی ہے. اللہ والوں سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے, ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے, دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے. اللہ والوں سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے. سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے. سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں, بگڑے کام سنور جاتے ہیں. وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنے سے مل جائے گا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائے, بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیاں ہو جائے, یا پھر طلاق کی نوبت بن چکی ہے, تو بھی یقین کریں یہ وظیفہ آپ کے لیے تیر بہدف ہوگا. رشتوں میں بندشوں کے لیے, کاروبار میں بندش کے لیے سورہ کوثر صرف 33 بار پڑھتے ہی آپ کی تمام نظر بد, جادو جنات کے تمام معاملات ختم ہو جائیں گے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. یہ 2 بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آج کا آخری عمل یا رحمانو اور یا رحیمو کا ہے. دوستو یہ وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا ہے, یا رحمانو یا رحیمو. یا رحمان رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے, یا رحمان رب کریم کی وہ صفت ہے, یا رحمان رب کریم کا وہ نام ہے جسے پڑھنے والا رب کے رحم و کرم پر چلا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ رب کے رحم و کرم کو دیکھنا چاہتا ہے تو یا رحمانو یا رحیمو کو ملا کر پڑھنا شروع کر دے. اللہ والوں جب کوئی بندہ یا رحمانو کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی رحمتیں اپنے جلال میں آ جاتی ہیں. آج اگر کسی بندے پر ایک نظر رحمت ہو جائے تو ہماری تقدیر بدل جائے گی, ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے, ہماری تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی, ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, ہماری دکھ بری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہیے گا. ہماری زندگی دنیا یعنی اور آخرت دونوں میں ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے. کس طریقے سے پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا. اس طریقے سے ایک مکمل تسبیح پڑھیں گے, اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں گے اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے. ہم لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں, دعا ہم صحیح طرح سے نہیں مانگتے. دعا کرنے کا ایک آسان سا طریقہ بتاتا ہوں. آپ لوگوں نے بس آرام آرام سے دعا مانگنی ہے. جس طریقے سے آپ لوگ اپنے پیرنٹ سے بات کرتے ہیں, مطلب ادب کے دائرے میں اپنے باس سے بات کرتے ہیں, بلکہ آج کل تو اپنے ماں باپ کی کوئی عزت ہی نہیں کرتا. یعنی کہ آپ لوگ جس سے بھی ادب سے بات کرتے ہیں نا, بس اس کو ذہن میں رکھ لیں,
کہ میں اپنے رب کے سامنے کم سے کم اتنی تو رسپیکٹ دوں. اتنے ادب سے آپ لوگ بس دعا کرنے، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ رب کی بارگاہ میں ادب کا بہت بڑا دار و مدار ہے. اللہ پاک ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ماہ رمضان کا مہینے کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.